جی السلام علیکم۔ پاکستان میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہسٹری میں جتنے بھی جاہلیت کے واقعات ہو چکے ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئے دن آپ کو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں آپ جاہلیت کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کے کا ایک شہر ہے بنو، وہاں پہ ان کے جو گورنمنٹ کالج ہے وہاں پہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر شیر علی، جو پی ایچ ڈی ہیں زوالوجی میں۔ وہ ایک سیمینار رکھتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وہ بھی اسلام میں، کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ سیمینار انہوں نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہاں کے جو لوکل ملا تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے اس چیز پہ اعتراض اٹھایا کہ عورت جو ہے وہ باہر نکل کے تعلیم کیوں حاصل کرتی ہے، اور انہیں عورت کے لباس کے اوپر بھی تکلیف تھی۔ تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ بنو جیسا علاقہ جو کے میں ہے، وہاں پہ عورتیں کس قسم کا لباس پہنتی ہوگی جہاں پر علماء حضرات کو اس چیز کا ڈر ہو گیا کہ وہاں پہ بہیائی پھیل سکتی ہے۔ وہاں پہ کوئی عورت جو ہے وہ بکنی پہن کے تو پھر نہیں رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے پورے کپڑے ہوں گے۔ اور جیسا علاقہ جہاں پہ غیرت کے نام پہ آئے روز پتہ نہیں کتنے قتل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ علماء حضرات کو عورت کے لباس کے اوپر مسئلہ ہے۔ اب وہ پروفیسر شیر علی جو ہے وہ یہ کانفرنس کرواتے ہیں ساری، اور وہاں کے علماء حضرات کو ان پہ غصہ آ جاتا ہے کہ جی کیوں آپ نے یہ کروائی ہے پریس کانفرنس، اس کا مطلب ہے آپ ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کو لے کے جاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں، اور باقاعدہ طور پر ان سے ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں کہ وہ آئندہ کے بعد ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں رکھیں گے، اور جو ڈارون کی تھیوری ہے، تھیوری آف ایولیوشن، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب یہ جو ملا حضرات ہیں نا، انہوں نے صرف اپنے سر کے اوپر پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے، جو ان کے دماغ والا حصہ ہے نا یہ بالکل ہی خالی ہے۔ ان جاہلوں کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کسی نے پیش کی ہو لیکن اس کو سائنس نے ابھی تک پروف نہ کیا ہو، جس کا کوئی پروف نہ ہو لیکن ایک تھیوری، اور اس تھیوری سے کوئی چیز، ایک چھوٹی موٹی چیز ہی کسی چھوٹے پیمانے پر ہی پروو ہو رہی ہو، کوئی بڑے وہ پروف نہ ہوئی ہو۔ جیسے گریوٹی تھی، گریوٹی پہلے ایک تھیوری تھی، بعد میں ایکسپیریمنٹس ہوئے تو یہ چیز پروو ہوگی کہ جو زمین ہے وہ اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو پھر یہ تھیوری پریکٹیکل کی طرف گئی، تو تھیوری آف ایولیوشن بھی اسی چیز کے بارے میں ہے کہ انسان پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اب اس میں جو ڈارون نے جو تھیوری پیش کی وہ تو چلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اوور آل غلط کہہ دینا ہمارے علماء حضرات کے حوالے سے تو یہ کسی قسم پہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ اب شیر علی سے باقاعدہ طور پر وہاں پر یہ بلوایا جاتا ہے کہ وہ آئندہ کے بعد عورتوں کے تعلیم کے حوالے سے یا جو ہم کہیں گے آپ نے صرف اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہ تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو آپ اس ملک کے حالات دیکھ لیں کہ جہاں پر کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہ اپنی نصاب کی کتابوں میں جو چیز موجود ہوتی ہے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا، اور اگر وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز بتانا چاہے تو جو مولوی ہے نا، جو مولوی وہ اٹھتا ہے، جو مولوی نام کا جانور ہوتا ہے۔ اس میں مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی نا بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ مولوی پروفیشن بنایا کیوں ہے؟ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مولوی پروفیشن بنایا کیوں ہے کہ جو آپ کو اس چیز کی آزادی بھی نہیں دیتا کہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو کنوے کر سکیں۔ لیکن یہ کام تو مولوی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، وہ آپ کو کیسے اجازت دیں گے کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے؟ کیونکہ ان کا تو پھر چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے صرف لوگوں سے چندے لے کے کھانے ہوتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات ہے نا کہ یہ جب لوگ کسی مسجد میں نئے نئے امام مقرر ہوتے ہیں نا تو سائیکل پہ آتے ہیں، لیکن کچھ ہی سالوں میں ان کے پاس جو ہوتے ہیں نا لینڈ کروزر آ جاتی ہیں، جس کے پیچھے چار چار موٹے موٹے باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اگر کوئی عام بندہ اٹھ کے ان اسلام سکھانے پہنچ جائے نا تو یہ آپ کے ہی پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ کیوں اسلام سکھا رہے ہیں، وہ تو ہمارا کام ہے۔ اور خود ان کے پلے سوائے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں دینے کے ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ان کے جمعے کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے عیدوں کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پاس اور کوئی بات نہیں کرنے کو ہوتی، اور اوپر سے ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں یا ان کی حمایت میں آواز اٹھائیں۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسے اسلام کا قلعہ
ان لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس اسلام کے قلعے میں ہی ایک عام بندے کو اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے جو پاکستان کا جو ایک نعرہ بلند کیا تھا نا 1947 میں، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اب جو ہے نا یہ نعرہ بدل دینا چاہیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اپنی جان بچا اور اس ملک سے نکل جا۔ شکریہ۔